یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ جو رکوع آ رہا ہے تیسرا، یہ بہت ہی جامع، بہت اہم ہے لاسمعہم، اللہ انہیں سنا دیتا، ولو اسمعہم، اگر اللہ انہیں سنا دیتا لتولوا، اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں۔ بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، یہ شراب نہیں پی، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے سور نہیں کھایا، میں نے فلاں نہیں کیا، میں نے نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے سب کچھ کیا، لیکن اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنۃ الذین کے مقابلے میں عقلیت ہے۔ مستضعفون فی الارض، جنہیں زمین میں دبا لیا گیا، والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور نہ ہی اپنی آپس میں تمہارے پاس ہے، دین کی امانت ہے، قرآن کی امانت ہے، شریعت کی امانت ہے، یہ سب امانت۔ نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں، اور یقتلوک، یا کہ جس کی طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور سیرت میں، ان ھذا الا اساطیر الاول، لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا نا، ساز و سامان، 900 اونٹ، اس لیے 1000 آرمڈ کانفلکٹ۔ اب یہ 15 برس کے بعد حضور، یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ جو رکوع آ رہا ہے تیسرا، یہ بہت ہی جامع، بہت اہم ہے۔ اس میں سے دو جو تین آیتوں کے گروپ ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کی اور مسلمانان پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نہ منہ موڑو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو۔ یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چلو بدر کی طرف، تو تمہاری یہ رد و قدا اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں، یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محاوروں میں آتے ہیں، تو یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہیے تھا سمعنا واطعنا، جو آپ کا حکم ہو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ظاہر بات ہے تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے، یہاں بھی ذہن میں رکھیے وہی جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی دل اڑا ہوا ہے، طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں، تو کیا سننا ہے، سنا انسنا ہو گیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً تمام چوپایوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ انہیں سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ انہیں سنا دیتا لَتَوَلَّوْا، پھر بھی پیٹ موڑ جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ یہ گویا کہ چند آیات ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو لوگ بھی اس وقت ریلیکٹنٹ تھے، جو بھی کسی طریقے سے اس میں جھجک رہے تھے، ان کے لیے تنبیہ۔ اب 3 آیات آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اہل ایمان لبیک کہا کرو اللہ کی پکار پر، اور خاص طور پر رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی۔ تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے ہو کہ موت کا دروازہ ہے، یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، حقیقی زندگی یہ ہے، روحانی زندگی یہ ہے، معنوی زندگی یہ ہے۔ یہ حیوانوں کی طرح جینا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو در حقیقت اولئک کالانعام بل هم اضل، جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حیوانوں کا سا زندگی گزارنا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی، پھر سنی انسنی کر دی، پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا، اب سننے ہی نہیں دے گا، معذور ہو جاؤ گے سننے سے۔ یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، ان کی سماعت پر، اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قبول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل الٹ دیے جائیں گے، تمہاری نگاہیں الٹ دی جائیں گی۔ تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے، پھر اگر کرنی کترائے گا انسان تو یہیں سے سزا نقد شروع ہو جائے گی، پھر وہ صلاحیت سلب ہو جائے گی، پھر اللہ حائل ہو جائے گا، یعنی قانون خداوندی، سنت خداوندی حائل ہو جائے گی، پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی، آپ کے کانوں کے پر مہر لگے گی، آپ کی آنکھوں پر پردے پڑ جائے گی۔
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اور یہ کہ بالآخر تو تمہیں سب کو اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور ڈرو اس سزا سے، اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں۔ بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، فرض ادا نہ کرنا جرم ہے، وہ خود گناہ ہے۔ تم اگر دین کے لیے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے یہ شراب نہیں پی، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے سور نہیں کھایا، میں نے فلاں نہیں کیا، میں نے نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے سب کچھ کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا، دین کی نصرت تھی، اللہ کی اور اس کے دین کے لیے تن من دھن لگانا تھا، وہ نہیں کیا، وہ بھی تو جرم ہے۔ تو وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا، یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لیے آیت، اور یاد کرو اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑی تعداد میں تھے، جیسے ہم بھی اقلیت کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت ہیں، مستضعفون فی الارض، جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی ہے، خاص تائید کی ہے اپنی خاص نصرت سے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے اہل ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ ایمان کا دم بھرنا اور پھر اس کے دین کو، اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنی جائیداد، اپنی ملازمت، اپنا پروفیشن، اسی چکر میں لگے رہنا، اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ بے وفائی ہے، غداری ہے، خیانت ہے۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے، اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے ہو تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے، جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ احزاب میں، ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ تو بہت بڑی بڑی امانتیں تمہارے پاس ہیں، دین کی امانت ہے، قرآن کی امانت ہے، شریعت کی امانت ہے، یہ سب امانتیں محمد رسول اللہ کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہی روکتے ہیں، یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں، مال اور اولاد۔ اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، اس کے لیے بڑی بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا اور خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی۔ آدمی کھپ گیا اسی کے اندر، اولاد کے لیے یا مال کے لیے۔ پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لیے اور دین کے لیے نصرت کے لیے؟ کہاں کوئی رمق جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے؟ جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے، کسوٹی جس کے اوپر پرکھا جا رہا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اہل ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے، تمہارے لیے فرقان، ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی۔ پہلا فرقان تو یہ آ گیا، یہ فتح جو تمہیں دی گئی ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورتحال تھی مکے میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دارالندوہ میں، کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، سازشیں ہوتی تھیں، اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں، کہیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیں، تو وہ جو سازشیں ان کی ہوتی تھی اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یاد کیجئے جبکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے، چالیں چلتے تھے، اسکیمیں بناتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ لِيُثْبِتُوكَ، نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں، اور يَقْتُلُوكَ، یا قتل کر دیں، اور يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
وہ بھی چالیں چل رہے تھے، ان کی بھی سکیمز تھیں اور اللہ کی اپنی سکیم تھی۔ واللہ خیر الماکرین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلاننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت سن لی ہم نے یہ آیات، بہت محمد آپ نے سنا لیا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے۔ جرت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے تو کوئی کمیشن بٹھا لیجئے، کوئی سازش بنا لیجئے کہ تو طے کریں، یہ جرت نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی، زبان کون پکڑے گا؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ نضر بن حارث تھا کہ جس کی طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور سیرت میں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے۔ اب تو خیر وہ دور ذرا بدل گیا ہے، یہ ذرا پچھلی صدی کی بات تھی، اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سنبھالنے کا ہو گیا تھا، کیسے روکیں ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائیں۔ اس کے لیے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے۔ مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ، اگر یہ ہے حق تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب۔ اب عذاب آیا نہیں، دیکھ لو، اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو کہہ دیا، اللہ کو پکار کر کہہ دیا، ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا ہو اسی طریقے سے، تاکہ پورا یقین ہو جائے، کسی درجے میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی وسوسہ کوئی دغدغہ باقی نہ رہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا، اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے۔ ہجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ، اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے، اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے۔ یعنی اسی مکے میں عوام الناس بھی تو تھے، سادہ لوگ بھی تو تھے، وہ استغفار بھی کرتے تھے، تلبیہ بھی پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ بھی تو کرتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے۔ تو بڑا گڑبڑ سا معاملہ تھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ یمیز الخبیث من الطیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں تھا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ، باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں، اور کیا ہے کون سی رکاوٹ ہے ان کے لیے؟ مَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے، یہ اس کے مختار نہیں ہے، یہ اس کے ساتھی نہیں ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہوں، اللہ کی بندگی کرتے ہوں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وما كان صلاتهم عند البيت، اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے، نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس الا مقام و تصدیہ، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، یہ ان کی نماز رہ گئی ہے۔ طواف کرتے تھے تو اس میں سب سے اونچا طواف تھا برہنہ طواف، اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی، سیٹیاں بجاتے ہوئے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جب وہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمک کا، یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کم یہ کہ بر عظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے، باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا نا، ساز و سامان، 900 اونٹ، اس لیے 1000 آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا، مکے سے چل کے مدینے تک آنا ہے، جنگ میں رہنا ہے، تو یہ 10 اونٹ روزانہ جو ہے ذبح ہو رہے تھے اس فوج کے لیے۔
تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے نا، جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے، شیطان کے لیے، وہ حزب الشیطان جو ہے، آخر وہ بھی تو مجاہد تھے، وہ مجاہد تھے فی سبیل الشیطان، فی سبیل الشرک۔ تو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو روک سکیں اللہ کے راستے سے، فسینفقونھا، وہ اور بھی خرچ کریں گے، ابھی انہیں اور بڑے لشکر تیار کرنے پڑیں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی۔ سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا، ساری جانیں ہم نے گنوا دی، کچھ نہ ہوا، محمد کا بال بھی کا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دین تو جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو کر رہیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو ان میں سے کافر ہوں گے، جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے، ممیز کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے، فَيَرْكَمُهُ، اس کا ڈھیر کر دے جمیعاً، اور ان کو سب کو فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم، اور سب کو پھر جہنم میں جھونک دے۔ یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ سفٹنگ کرنی ہوگی، یہ طیب ہے، یہ خبیث، خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیجئے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجئے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، یقیناً یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے، اب بھی اگر باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، اب بھی موقع ہے، اب بھی ایمان لے آؤ۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے، فقط بدت سنت الاولین، تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں، ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا، سورہ اعراف بھی نازل ہو چکی، سورہ انعام بھی نازل ہو چکی، جو کچھ ہوا ہے قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، اس ساری داستانیں تو تھی، فقط مدد سنت الاولین، اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گزر چکا ہے، وہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ۔ یعنی اے مسلمانوں، اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ۔ اب یہ 15 برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکے میں، اس کے بعد سے 15 برس گزر چکے، اب وہ دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض کا دور ختم ہوا، پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا، اب ایکٹیو ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا، اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا، یعنی آرم کانفلکٹ۔ اب تلوار سے ٹکرا چکی، اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے، اور کام کی تکمیل کیا ہے؟ فتنہ بالکل ختم ہو جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے، لہذا اس صورتحال کو ختم کرو، یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین بھی جزوی نہیں، کل کا کل دین اللہ ہی کے تابع آ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پیٹھ موڑ لیں، وَاعْلَمُوا، تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا ولی ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار۔